اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتمداران حسین، غم گساران اہل بیت، دین بچ گیا، لا الہ الا اللہ محفوظ ہو گیا، اذانیں بچ گئیں، زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ پیر سید ولایت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر 10 محرم یہ حاضری، یہ پرسہ ہے ان کے جد حسین ابن علی کا۔ ایک بات کہوں، یقین جانیے آپ سال بھر یہاں آتے ہیں، سال بھر چڑھاوے منتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے مریدوں سے پیر ولایت علی شاہ جتنا خوش آج ہے اتنا کبھی نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، سامنے کی بات، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ خوشی میں تو سب شریک ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے چاہنے والا جو غم میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب دور دور سے سنی شیعہ آئے ہیں، ان کو ان کے خاندان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں التجا کروں گا کہ آپ کے دامن مرادوں سے بھر کر وہ یہاں سے بھیجیں، آپ سنی ہو یا شیعہ خالی یہاں سے نہ جائیں، محض آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس غریب کا پرسہ جو کربلا میں تنہا رہ گیا۔ حسین ابن علی کا درد اور حسین ابن علی کا غم، یہ تو حسین کے دنیا میں آتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب حسین دنیا میں آئے تو سنی شیعہ نے روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ گود میں لے کر پیار کر رہے تھے۔ یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت نے بھی لکھی ہے، شیعہ علماء کرام نے بھی لکھی ہے۔ پیار کر رہے تھے کہ اچانک رسول نے رونا شروع کر دیا۔ جناب سیدہ نے کہا بابا میں قربان جاؤں، نواسہ گود میں ہے، آپ خوش ہو رہے تھے، اچانک آنکھوں میں آنسو، اور ایسے آنسو کہ تھمتے ہی نہیں۔ تو کہا زہرا سن نہ سکو کہ جو جبریل کہہ گیا۔ میں ایک راز پڑھوں گا، چونکہ پہلی بار اس آستانے پر آیا ہوں تو میں ظاہری بات ہے 10 محرم کیا ہدیہ لے کر آتا اس بادشاہ کے دربار۔ شہادت حسین کا ایک راز ولایت علی شاہ سرکار کی بارگاہ میں نظر کروں گا، ولایت کے شاہ صاحب کی بارگاہ میں شہادت حسین ابن علی کا ایک راز پیش کروں گا۔ بس سنی شیعہ سنتے چلے جائے، ایک راز ہے جو آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے۔ بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ ہے کہ جو حسین ابن علی کا معاملہ ہے اس پر کوئی بحث شیعہ سنی کی نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی شیعہ سنی کی بحث چھیڑ دیتا ہے تو وہ خود بھی ناسمجھ ہے اور دوسروں کو بھی وہ جہالت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سمجھے، چاہے شیعہ ہو یا سنی۔ اگر حسین ابن علی کے معاملے کو کوئی یہ کہے کہ یہ شیعہ کا معاملہ ہے، یہ سنی کا غلط ہے۔ حسین کا معاملہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے۔ اگر حسین کا معاملہ شیعہ اور سنی کا ہوتا تو آج 10 محرم کو یورپ میں عزاداری کیوں ہو رہی ہوتی؟
آج ہندوستان میں عزاداری کیوں ہو رہی ہے؟ آج امریکہ میں عزاداری کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندو تعزیہ لے کر آ رہے ہیں، عیسائی زنجیر مار رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ حسین کا معاملہ مذہب اور فرقوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، حسین کا معاملہ تو غیرت انسانیت کا معاملہ ہے، حسین کا معاملہ تو شرافت انسانیت کا معاملہ ہے، حسین کا معاملہ تو جوہر انسانیت کا معاملہ ہے۔ بس جو بھی انسان ہے، جوہر انسانیت کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں جوہر انسانیت؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ اسے بھی حیوان کہتے ہیں اور انسان کو بھی حیوان کہتے ہیں۔ علماء منطق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حیوان صامت ہے اور ہم حیوان ناطق ہیں، یعنی بولنے والے۔ وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، افزائش نسل کرتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں۔ اسے بھی گرمی سردی کا احساس رہتا ہے، اسے بھی گرمی سردی کا احساس۔ فرق کیا ہے؟ میں علماء منطق کی اس تعریف سے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرق ہے نطق کا فرق، یعنی انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، بھیڑ بکری گائے بھینس کتے بلوں کو زبان نہیں دی ہے۔ انسان کے منہ میں زبان ہے، اس لیے یہ ان سے بہتر ہے، برتر ہے۔ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اصل میں نطق بمانے زبان نہیں ہے، نطق بمانے جوہر انسانیت ہے، یعنی انسان کے اندر ایک جوہر رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ گندے پانی میں، گٹر کے پانی میں، نالی کے پانی میں سیب پڑا ہوا ہے، آپ نہیں کھائیں گے لیکن گدھا کھا جائے گا۔ آپ کبھی نہیں کھائیں گے کہ یہ نجس پانی میں ہے، نجس ہو گیا، آپ نہیں کھائیں گے، گدھا کھا لے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک جوہر رکھا ہے اللہ نے جسے انسانیت کا جوہر کہتے ہیں، وہ تمیز کر لیتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جب وہ جوہر ختم ہو جائے انسان پاگل ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں، پاگل خانوں میں بند کر دیتے ہیں، وہ مکمل درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوستو، یہ پوری دنیا میں جو آج حسین حسین ہو رہا ہے بلا تفریق مذہب و ملت، اس کا سبب یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں جوہر انسانیت بچایا، اس لیے کہ یزید نے انسان کے جوہر پر حملہ کیا تھا، یعنی جہاں انسان جانوروں سے علیحدہ ہوتا ہے، یزید نے کوشش کی تھی کہ وہ جوہر ختم ہو جائے اور جانور اور انسان ایک ہو جائے۔ زہرا کا لال کھڑا ہو گیا اور زہرا کے لال نے انسان کو کی انسانیت کو بچا لیا ہے، یعنی اس انسانیت کو کہ جہاں اس کو یہ تمیز ہو سکے کہ ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بہن اور بیٹی اور بیوی کے درمیان فاصلے کیا ہوتے ہیں، شرافتوں کے فرق کیا ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ اپنے طور پہ سنی ہیں، سنی رہی ہے، شیعہ ہیں، شیعہ رہی ہے، لیکن جب آپ بہن اور بیوی کے درمیان شرافتوں کے فرق کو محسوس کر لیں، پھر کربلا کی طرف منہ کر کے کہیں زہرا کے لال تیرا شکریہ ہے، سیدہ کے لال تیرا احسان ہے۔ حسین ابن علی محسن انسانیت ہے، حسین نے انسانیت کو بچایا۔ جتنے انسان ہیں ان کو اس پیرائے میں تولنا کہ یہ شیعہ کا مسلک ہے یا شیعہ کا یا سنی کا مسلک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان ہونا شرط ہے۔ آپ انسان ہیں، آج نہیں تو کل حسین آپ کے دل میں آ ہی جائے گا۔ آپ انسان ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کچھ بھی ہوں، انسان ہونا شرط ہے، آپ حسین سے دور نہیں رہ سکیں گے۔ جائیے ذرا کربلا میں جا کر دیکھیے، اس ٹائم 3 کروڑ سے زیادہ مجمع ہے آج کربلا کے اندر، کیا سارے شیعہ ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، اور لوگ کیا آتے ہیں؟ انبیاء آتے ہیں۔ ہاں 10 محرم معصوم نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی حسین کی قبر پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔
قصص الانبیاء ان کی جو مشہور کتاب حیات القلوب ہے، اس کا نام دوسرا قصص الانبیاء، اس میں لکھا ہے 1.25 لاکھ نبی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جن میں اولی العزم پیغمبر بھی ہوتے ہیں، وہ سب آتے ہیں۔ اللہ 10 محرم سب کو بھیج دیتا ہے کربلا، جاؤ حسین کا شکریہ ادا کرو کہ حسین نے نبوتوں کی عزتیں بچا لی ہیں، حسین نے نبوتوں کی عظمتیں بچا لی، حسین نے بچایا۔ بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے بچے کو گود میں لے کر ابھی تو خوش ہو رہے تھے، رونے لگے۔ کہا زہرا جبریل کہہ کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ بعت تحفہ درود و سلام کے یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ بچہ جس سے اتنی محبت کر رہے ہو، یہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، یہ بھوکا ہوگا، یہ پیاسا ہوگا، یہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ اور یہ خاک دے کر گیا ہے جبریل، اور کہہ کر گیا ہے کہ جس دن حسین قتل ہوگا یہ خاک خون ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے اس خاک کو محفوظ کر لیا، اور تڑپ کر حسین کی ماں نے کہا بابا جب میرا بیٹا مارا جائے گا تو میں زندہ ہوں گی؟ کہا نہیں بطول تم زندہ نہیں۔ کہا بابا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں۔ آپ ہوں گے؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ تو حسرت سے کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو نبی نے کہا زہرا غم نہ کرو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، ایک قوم جیسے بھی حالات ہوں گے وہ قوم تیرے بچے کا ماتم کرتی رہے۔ یہ دیکھیے، یہ جناب رسالت مآب کی پیشن گوئی ہے، یہ دعا ہے رسالت مآب کی۔ یہ حسین کے غم گسار آ گئے، یہ حسین کے عزادار سنی شیعہ جمع ہو گئے۔ زہرا جیسے بھی حالات ہوں گے وہ تیرے حسین کا ماتم کریں گے، وہ تیرے حسین کو روئیں گے۔ اچھا زہرا، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے جوان، جس طرح کے حالات ہوں تیرے حسین کا ماتم کرتے رہے۔ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ تو ہر حال میں تمہارے حسین کا ماتم کریں گے بیٹا، مگر تم انہیں انعام کیا دو گی؟ تم کیا انعام؟ تو عجب جواب دیا، بابا میں دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہوں، ہاں اتنا ضرور کروں گی کہ قیامت کے دن بال بکھرا کر جنت کے باہر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی میرے اللہ پہلے حسین کے ماتمی جنت میں جائیں گے، پھر حسین کی ماں جنت میں جائے گی۔ راز سن لیجئے شہادت کا، اور میں آپ سے اجازت لوں۔ شہادت کا راز پڑھنے لگا ہوں سنی شیعہ کے سامنے، امام حسین کی شہادت کا راز پڑھوں جناب، اجازت ہے؟ شہادت ابھی ٹائم ہے ذوالجلال، کتنا ٹائم ہے؟ 3:08۔ اب 30 منٹ بھی آئے گی، میرے اندر تو ہمت ہی نہیں پڑھنے کی۔ کوئی اور ہے اجازت برآمد کرانا؟ میں بالکل میرے اندر میں گرنے جیسا ہو گیا، میں گرنے جیسا ہو گیا، میری حالت بہت بری ہے، ہاں میری حالت بہت بری ہو گئی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ تبھی تیار ہے؟ بس میرے راز ختم ہونے، ہاں اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں گھنٹہ پڑھوں، میں پتہ نہیں اس وقت یہ حالت ہی ایسی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے کہ کسی طرف رخ کر کے جائیں۔ ہاں میں شہادت کا راز پڑھنے لگا۔ آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلیں، آئیے ذرا 1436 ہجری سے نکلیے، 61 ہجری چلیں، آئے کربلا میں، آئیں دیکھیں، بس شہادت کا راز سنیں اور زیارت کریں ذوالجلال۔ آئیں دیکھیں یہاں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ذرا آرام سے چلیے گا، یہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں جو کربلا میں بکھرے ہوئے، ذرا آرام سے قدم رکھیے گا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ ماتمداران حسین میرے ساتھ رہیے، اس منظر کو دیکھتے رہیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آ جائیے، آئیے میرے ساتھ یہاں سے سفر کیجئے، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں، وہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، وہ قاسم کے ٹکڑے، لاش کے ٹکڑے پامال ہوئے پڑے، وہ دیکھیے وہ دریا کے کنارے بازو کٹا کے عباس سو رہا ہے، وہ دیکھو کہیں کربلا کا مہمان حر کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھو کہیں حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر سو رہا ہے،
لاشیں بکھرے ہوئے ہیں کربلا کے میدان، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، تپتا ہوا صحرا۔ آئیے میرے پاس، اس وقت کا ایک راز پڑھنے لگا، حیرت انگیز راز آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو پورا عشرہ ہے وہ ایک طرف، اور جو اب راز پڑھ رہا ہوں وہ ایک طرف پڑھ رہا ہوں، وہ راز ایک طرف پڑھ رہا ہوں، راز سماعت فرما لیجئے۔ راز پڑھنے لگا، ان بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور ایک غریب کھڑا ہوا ہے۔ مالک آپ کی زندگیاں دراز، آپ کو زندگیاں، میں 2 گھنٹے بھی پڑھتا رہوں۔ آئیے میرے ساتھ تصور میں چلیے، جو گئے ہیں وہ ذہن وہاں پہنچا دیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو کربلا کی زبانی نصیب کرے، اللہ سب کو۔ یہ بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، یہ تپتا ہوا صحرا ہے، ان بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور ہے۔ اتنے زخم ہیں کہ مشرق سے اگر ہوا کا، گرم ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پھر مغرب سے نکل جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہاں تیر لگے ہیں وہیں تلوار لگی ہے، جہاں تلوار لگی ہے وہیں نیزہ لگا ہے، جہاں نیزے کا زخم ہے اسی میں پتھر کا زخم ہے، زخموں کے اندر زخم ہے۔ اتنے زخم ہیں کہ دیکھنے میں زخم ہے، کہنے میں حسین ہے۔ سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور ہے، تنہا کھڑا۔ راز سماعت فرمائے، ٹیلی فون کر دیا، زیارت آ گئی، راز سن، راز سماعت فرمائے سنی شیعہ جہاں۔ یہ راز نظر کر رہا ہوں پیر و مرشد سید ولایت علی شاہ بادشاہ کے حضور میں، پہلی بار آیا ہوں، ایک عقیدت مند کی حاضری ہے، یہ راز پیش کر رہا ہوں کربلا کا۔ راز آپ کی سماعتوں کے لیے نظر، تنہا کھڑا ہوا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اس منظر کو دیکھیں، سر سے پیر تک زخمی ہے، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہاں سے دیکھنے کی کوشش کر، دیکھ رہے، اور کربلا کے میدان میں اکیلا کھڑا ہوا، اکیلا۔ ایسے آپ یہیں کھڑے رہیے گا، اسی جگہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ نے شیطان کو آواز دی، اللہ نے، شیطان میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو میرا نام نہیں مٹا سکتا۔ شیطان، میں نے، اللہ نے تجھ سے کہا تھا نا تو میری توحید نہیں پامال کر سکتا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا تو میرا نام نہیں مٹا سکتا۔ سن شیطان، جس کے بھروسے پر کہا تھا نا وہ کربلا میں زخمی کھڑا۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز۔ وہ جس کے بھروسے پر کہا تھا نا کہ تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، جس کے بھروسے پر کہا تھا وہ زخمی تنہا کربلا میں کھڑا۔ ایک بات کہوں میرے سنی شیعہ دوستو، کائنات میں انبیاء کا بھروسہ اللہ، ملائکہ کا بھروسہ اللہ، اولیاء اوصیاء کا بھروسہ اللہ، اور اللہ کے بھروسے کا نام حسین۔ اس کے بھروسے پر کہا تھا، وہ جو تنہا کھڑا ہوا۔ شیطان نے کہا اچھا اتنا بھروسہ اس پر، اتنا اعتماد کہ اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی، یعنی یہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، میں تو تب مانوں اللہ تیرے بھروسے کو توڑتا نہیں ہے، میں تو تب مانوں کہ پوری کائنات میں جتنی سورج کی آگ پھیلی ہوئی ہے، یہ جتنی سورج کی روشنی ہے، یہ جتنی سورج کی گرمی ہے، اس کے تنہا زخمی وجود پہ جمع کر دے، پھر میں دیکھتا ہوں اس کے پیروں میں لغزش آتی ہے یا نہیں۔ امر ہو گیا، کائنات میں پھیلی ہوئی سورج کی ساری آگ آفتاب نے سمیٹ کر
حسین کے زخمی بدن پر ڈال. زخمی بدن. اگر کوئی مقاتل کے پڑھنے والے ہیں تو ایک روایت کا میں سپورٹ دوں. کربلا میں ایک ایسی منزل آئی تھی جہاں اندھیرا چھا گیا تھا, سمجھ رہے ہیں, اور ایک ایسی منزل آئی تھی جہاں سورج سوا نیزے پر آ گیا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں کہتے ہیں سورج سوا نیزے پر آ گیا, دریا کی مچھلیاں دریا سے باہر نکل کے تڑپ کے مر گئی. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے آپ پڑھتے ہیں نا, کربلا میں ایک وقت آیا سورج سوا نیزے پر آ گیا تھا. یہ جگہ ہے جہاں سورج کہ پوری کائنات سورج نے روشنی کو سمیٹا اور آگ. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سورج کی روشنی کیا ہے. بازار میں ایک شیشہ ملتا ہے, جا کر خرید لیجئے گا. اس شیشے کے نیچے آپ تنکا رکھ دیں, کاغذ رکھ دیں, آگ لگ جاتی ہے. کیوں آگ لگ جاتی ہے؟ اس شیشے کا کمال ہے 2 کرنیں 4 کرنیں سورج کی جو منتشر ہے وہ شیشہ جمع کر کے نیچے پھینک دیتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. سوچ کر بتاؤ 2-4 کرنیں جمع ہو جائیں, آگ لگ جاتی ہے. جہاں کائنات میں پھیلی ہوئی آفتاب کی گرمی زخمی وجود پر, پورے بدن پر آگ آ گئی. یکا یک حسین نے اپنے وجود پر ٹھنڈک محسوس کی, سایہ محسوس کی. جب سایہ محسوس کیا بلا تشبیہ اس طرح دیکھا, عجب منظر تھا. جبریل امین اپنے عظیم پر پھیلا کر کھڑا ہوا تھا. جبریل ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ جبریل, ہٹو جبریل. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کیسے ہٹوں شہزادے, کیسے ہٹوں, میں نے آپ کا جھولا جھلایا ہے, میں نے آپ کو اپنے پروں پر کھلایا ہے. ارے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں شہزادے, میں دیکھ نہیں سکتا. تو کہا جبریل ہٹ جاؤ, آج حسین اور اللہ کا معاملہ ہے, درمیان سے جتنے حجاب ہیں سب ہٹاؤ. ولایت علی شاہ کے دربار پہ نہ ہوتا تو یہ جملہ نہیں کہتا, نہ ہوتا یہاں تو یہ جملہ نہیں کہتا. یہ اہم راز ہے, ہر ایک کے سامنے پڑھنے کے نہیں, لیکن میں براہ راست ان کی بارگاہ میں ہٹ جاؤ جبریل, اب حسین جانے اور اللہ جانے, درمیان میں کوئی نہیں آئے گا. جبریل درمیان میں کوئی نہیں آئے گا. سمجھے, ایک منزل ایسی آئی تھی کہ وہ بیٹی جو حسین کے سینے کی ٹھنڈک تھی, وہ بیٹی جس کے بغیر حسین کھا پی نہیں سکتے تھے, وہ بیٹی جس کے بغیر حسین تڑپتے تھے, قریب آ کر اس نے کہا بابا. یہ وہ منزل آئی, بابا بابا بابا. کہا کون؟ کہا میں سکینہ. تو 3 بار حسین نے کہا کون سکینہ. بابا میں سکینہ. یہ جملے نظر ہیں, میں نہیں پڑھتا, یہ کہیں نہیں پڑھے, عہد کر رہا ہوں. یکم محرم سے لے کر پڑھے نہیں, بات کہیں نہیں پڑھے, یہ نظر. بابا میں سکینہ, وہ سکینہ جو سینے. تو 3 بار حسین نے کہا کون سکینہ. مقاتل نگار تعجب کرتے ہیں, یہ کیوں کہا کون. تعجب کی بات نہیں, معصوم نے راز کھولا. حسین اس منزل پر آ گیا تھا کربلا کے میدان میں کہ سارے حجاب ہٹ گئے تھے. یہ تھا یا وہ تھا, اب یہ تھا یا وہ. ہٹ جاؤ جبریل, ہٹ جاؤ جبریل, مر جاؤں گا میں, ہٹوں گا نہیں. میں کیسے دیکھوں سورج کی گرمی, کیسے دیکھوں آگ برس رہی ہے سورج آپ کے بدن پر, میں نہیں دیکھ سکتا شہزادے. کہا امام ہو کر حکم دیتا ہوں. ہٹ جا جبریل, امام ہو کر, بس اس جملے پہ زیارت آئی, امام ہو کر حکم دیتا ہوں آپ کی خوشنودی کا سبب بن. ہٹ جا جبریل, میں امام ہوں. روتا ہوا جبریل ہٹ, اب نہیں مانتا تو میں جہنمی ہو جاؤں گا, تیری اطاعت مجھ پر لازم ہے. جبریل ہٹا, آفتاب کی گرمی دوبارہ حسین کے زخموں پر آئی. عزاداروں ادھر زخموں کے منہ پھر کھلے. ایک مرتبہ دیکھ کے کہا رضن بے قضائے تسلیماً لے امر, لے میں تیری رضا میں راضی ہوں, میں تیری رضا میں راضی ہوں.
میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ عزادارو گرمی دھوپ آئی، زخموں کے منہ کھلے، خون کے فوارے نکلے، خیمے کے دروازے پر بہن نے پکار کے کہا اتنی دیر کے لیے آ جا، میں چادر سے تیری پیشانی کا کھول۔ ماتمدارو، عزادارو، بس پھر حسین ٹھہر نہیں سکا، پھر رک نہیں سکا، آواز آئی نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ کر دیا تو نے جو کوئی نہ کر سکا، میں تجھ سے راضی، آ حسین تو مجھ سے راضی ہو۔ بس شمر کا خنجر چلتا رہا، شمر کا خنجر چلتا رہا، بیویوں کی آواز آتی رہی واہ غربتا، واہ مصیبتا، حسین تو نہ آیا، زلجنہ خیمے میں آیا، سکینہ نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا میرا بابا۔